فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تعلیمی سال 2021-22 کے لیے لاء کورسز کے PG ڈپلوما میں داخلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ شعبے کی جانب سے 6 سیلف فائنانسنگ کورسز کی پیشکش کی گئی ہے، جن میں PG ڈپلوما سائبر لاء، PG ڈپلوما ٹیکنیشینز اور PG ڈپلوما بینک کرپسی اور PG ڈپلوما دانشورانہ حقوق ملکیت شامل ہیں۔ کسی مسلمہ یونیورسٹی کے گریجویٹ امیدوار ان کورسز میں داخلے کے لیے اہل ہوں گے۔ تلنگانہ حکومت NRIs کو اپنے آبائی مقامات کے اسکولوں میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے منا اوورو، منا بڈی دیہی علاقوں میں اور منا بستی، منا بڈی شہری علاقوں کے لیے پروگرام شروع کر رہی۔ اس ضمن میں 12 فروری کو KT راما راؤ اور سبیتا اندرا ریڈی NRIs کے ساتھ ورچوئل کانفرنس کریں گے۔ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے پر اعتراض اور ان کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں مسلم طالبات کے احتجاج کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرقہ پرست تنظیمیں اور ان کے اعلی کار حجاب کی مخالفت کر رہے، جو افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا دستور کسی بھی مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ دیہی علاقوں کو بااختیار بنانے کے لیے ریاستی حکومت کے ایک فلیگ شپ پروگرام پلے پرگتی کی غیر معمولی کامیابی کی نشاندہی کرتے ہوئے مرکزی وزارت دیہی ترقی کی سنسد آدرش گرام یوجنا کے تحت تلنگانہ کے 10 سرفہرست گاؤں میں سے 7 کو آدرش گاؤں کے طور پر منتخب کیا گیا۔ پنچایت راج اور دیہی ترقی کے وزیر ارابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ نے آدرش گاؤں کے معیار میں 90.25% سکور کرتے ہوئے کریم نگر کے سیدہ پور منڈل کے تحت وینمپلی گاؤں کے ساتھ نہ صرف سرفہرست بلکہ پہلا مقام حاصل کیا۔ اتفاق سے سبھی 7 گاؤں کریم نگر سے 4 اور نظام آباد سے 3 کو تلنگانہ کے اراکین پارلیمنٹ نے گود لیا ہے۔ مشن بھگیرتا کے ذریعے پینے کے محفوظ پانی کی سپلائی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کا کارنامہ ہے اور پلے پرگتی پروگرام شجرکاری، نرسریوں، ڈمپنگ یارڈ، صفائی ستھرائی، تمام گرام پنچایتوں کو ٹریکٹر فراہم کرنے، وینکٹ دھاموں، پلے پرکرتی وغیرہ کے تحت ترقیاتی سرگرمیوں نے گاؤں کو خود کفیل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے باقاعدگی سے فنڈز جاری کر کے اسے ممکن بنایا۔ دارالحکومت دہلی میں کلاس 9 سے 12 تک کے اسکول دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ اس دوران نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے ایک اسکول میں بچوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بچوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آن لائن پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی اسکول میں ہو سکتی ہے۔ کورونا کیسز میں بتدریج کمی واقع ہونے کے ساتھ ہی جموں کشمیر حکومت نے یونین ٹیریٹری میں ویکینڈ لاک ڈاؤن کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم شبانہ کرفیو مسلسل جاری رہے گا۔ حکم نامے کے مطابق سول سروسز، انجینئرنگ، نیٹ وغیرہ کے کوچنگ مراکز کو 50% حاضری پر درس و تدریس کی اجازت ہوگی۔ اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک تازہ حکم نامے کے مطابق یونین ٹیریٹری میں ویکینڈ لاک ڈاؤن کو ختم کیا گیا ہے، تاہم شبانہ کرفیو مسلسل جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق وادی کشمیر میں وقفے سے برف و باران کا سلسلہ جاری ہے اور وادی کے مشہور ترین سیاحتی مقامات گلمرگ اور پہلگام میں بلا ترتیب 5.5 سینٹی میٹر اور 4.5 سینٹی میٹر تازہ برف جمع ہوئی ہے۔ ادھر متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان کے مطابق جموں کشمیر میں 9 فروری تک موسم کی صورتحال جوں کی توں رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران وادی کے میدانی علاقوں میں بارشیں جبکہ بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے درجے کی برف باری متوقع ہے۔
ماہر فلکیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں پہلا روزہ 2 اپریل بروز ہفتے کو ہوگا، جبکہ عید الفطر 2 مئی 2022 کو متوقع ہے۔ قصیم یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے سابق استاد ڈاکٹر عبداللہ المسند نے کہا ہے کہ فلکیاتی مطالعے میں دیکھا گیا کہ اس سال ماہ شعبان 29 دن جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن پر مشتمل ہوگا۔ ماہر فلکیات نے مزید کہا کہ شعبان کی 29 تاریخ بمطابق 1 اپریل کی صبح 9:24 پر چاند کی ولادت ہوگی، جبکہ اسی شام کو مکہ مکرمہ کے مغربی افق پر ہلال کی ولادت ہوگی جو 16 منٹ تک دیکھا جا سکے گا۔ ڈاکٹر المسند کا مزید کہنا تھا کہ چاند کا دکھائی دینا موسم پر مشروط ہے، اگر فضا آبر یا غبار آلود ہوگی تو چاند دیکھنا مشکل ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ان کی بیوی ایمینے دونوں کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ایردوان نے ٹویٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ ان میں بیماری کی کمزور علامات ہیں اور وہ گھر سے اپنا کام کاج جاری رکھیں گے۔ وہ 1 ہفتے تک استنبول میں اپنے گھر میں قرنطینہ میں رہیں گے اور پھر ان کا ایک اور ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ اس دوران تمام تر تقاریب اور اہم ملاقاتوں میں وہ ویڈیو کے ذریعے شرکت کریں گے۔ آذربائیجان، یوکرائن، پاکستان اور کئی دیگر ممالک کے رہنماؤں نے ایردوان کو جلد صحت یابی کے پیغامات ارسال کیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔